اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر فضل الرحمان ہومیوپیتھ، ہومیو پوائنٹ میڈیکل سینٹر، میٹرک بورڈ آفس نازا آباد سے آپ سے مخاطب ہوں۔ الحمدللہ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں ہماری جو یہ صحت کا اور ہومیوپیتھی سے متعلق چینل ہے اس پر ہم نے تھوڑی سی اسلامک ویڈیوز کو لوڈ کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس سے پہلے کی جو ویڈیو تھی وہ ہماری قرآن مجید کی تفہیم کو سیکھنے کے بارے میں تھی، اور قرآن مجید کا ایک طالب علم ہونے کے لحاظ سے میں نے کوشش کی تھی کہ آپ تک کچھ ایسی چیزیں پہنچاؤں جو کہ ہمارے لیے قرآن کو جوڑنے کا آپس میں اور اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کرنے کا ذریعہ ثابت ہوں، آخری الہامی کتاب قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے میں معاون ہوں اور اس کے طریقہ کار کو ہم سیکھ سکیں۔ ہماری بات پچھلی ویڈیو میں یہ ہوئی تھی کہ قرآن مجید کو اگر ہم سمجھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس کا ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کی جو مفہوم ہے اس تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے اندر جو الفاظ ہیں اردو میں ترجمے کے، ان کے مفہوم کو ہم لغت کی مدد سے یا ویسے سمجھیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کے نور سے اپنے دل کو روشن کریں۔ تو یہ جو 4 مرحلے ہمارے بات ہوئی تھی، ہماری اس 4 مرحلے میں سب سے پہلا مرحلہ ہم دوبارہ دہرا لیتے ہیں۔ قرآن کی تفہیم کے جو 4 مراحل ہیں وہ یہ بحیثیت قرآن مجید کے طالب علم ہونے کے اور اس کی تعلیمات کو سیکھنے کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو ہمارے ٹیچرز نے ہمیں بتائے ہیں۔ سب سے پہلے ہے اس کی تلاوت ترجمے کے ساتھ، اس کا دوسرا مرحلہ ہے اس کے مفہوم تک رسائی، جس میں یہ شامل ہے کہ ہمیں کوشش کرنی ہوگی یا کسی ٹیچر سے مدد لینی ہوگی یا کسی دوسری کتاب سے مدد لینی ہوگی کہ جو ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں قرآن مجید کا، اس کا جو مفہوم ہے وہ درست کیا ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو مرحلہ ہے وہ قرآن سے ہدایت لینے کا ہے۔ معزز سامعین اور ناظرین، قرآن مجید کے سے ہدایت لینے کے لیے کوشش کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن سے جڑ سکتے ہیں، چاہے وہ تراویح کی صورت میں ہو، چاہے وہ تلاوت کی صورت میں ہو، ترجمہ پڑھ کر جڑ جائیں، جس طرح بھی ہو۔ قرآن مجید کی ہی ایک آیت ہے جو کہ آپ لوگوں نے اکثر سنی ہوگی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس کے مفہوم کو اگر آپ سمجھیں تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو رمضان مبارک کا مہینہ ہے اس میں قرآن مجید کو اتارا گیا ہے، اور اس سے مراد کیا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ پورا قرآن صرف رمضان میں ہی نازل ہوا، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کی ایسی ساعتیں ہوتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر جیسی عظیم الشان رات رکھی ہے۔ اسی طرح سے روزہ رکھتے وقت ہمارے جسم کی جو کیفیت ہوتی ہے اور ہمارے ذہن کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ہمیں اس طرف متوجہ کرتی ہے کہ ہم اللہ سے زیادہ سے زیادہ رابطے میں رہیں، اور چاہے ہم صلات قائم کر کے رہیں، تراویح پڑھ کے رہیں، یا پھر ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ اور اس کی تلاوت سن کر رہیں۔ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں اس کے اثرات بھی ہمارے جسم پر ہوتے ہیں، اور وہ ثواب کا کام ہے۔ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ بھی باعث ثواب ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید کو ختم کرنا 1 دفعہ 2 دفعہ یہ بھی باعث ثواب ہے۔ لیکن ویورز، کیا قرآن مجید کو صرف پڑھ لینا، بغیر ترجمے کے ختم کر دینا اور اس کو سن لینا ہمارے لیے کافی ہے؟ میرے خیال سے ایسا نہیں ہے۔ جو بھی صوفیاء کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، اور دنیا میں جتنے بھی نیک بندے اللہ کے گزرے ہیں، ان سب نے جو ہے اس بات کی دعوت دی کہ ہمارا جو یہ ظاہری جسم ہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو باطنی جسم ہے، ہمارا ذہن ہے، ہماری روح ہے، وہ بھی منور ہو قرآن کے نور سے۔ اور اس کے لیے طریقہ کار ابھی ہم نے سیکھا ہے کہ 4 مرحلے ہیں جس میں ہم کوشش کر کے قرآن کی تعلیمات سے جو ہے وہ اپنے آپ کو منور کر سکتے ہیں۔ قرآن ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور میں اس وقت 54 سال میں ہوں قریب میں، تو میں نے 50 سال گزار دیے، یقین کریں، بغیر سمجھے قرآن کو پڑھتا رہا۔ ہم میں سے اکثر ایسے جنہوں نے 20 30 40 سال گزار دیے، ہم نے قرآن کی تلاوت کی، ہم نے ثواب بھی حاصل کیا، لیکن ہم نے اسے آج تک سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے اندر جو تعلیمات دی گئی ہیں ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی، اور یہ جو معاشی اور یہ معاشرتی تعلیمات ہمارے لیے اللہ کی طرف سے آئی ہیں، ہم نے انہیں ابھی تک سمجھا ہی نہیں ہے۔ جب ہم انہیں سمجھے ہی نہیں ہیں تو ہم اس پر عمل کیسے کریں گے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں۔ سب سے پہلے تو اس نے ہمیں محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا، اور اس کے بعد دوسرا جو شکر ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی فکر کو روشن کرتے ہوئے، اللہ کا بندہ بنتے ہوئے یہ محنت کریں
یہ کوشش کریں کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے. ہر چیز کو پانے کے لیے محنت کی جاتی ہے. ایک بچہ اسکول جاتا ہے تو وہ کتنے گھنٹے اسکول میں گزارتا ہے. ایک بچہ جو ہے کالج جاتا ہے تو وہ کتنے گھنٹے کالج میں جاتا ہے. اب ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اس رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں جو ہمارے پاس دن رہ گئے ہیں ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. ہم اعتکاف میں اپنے آپ کو قرآن کی طرف فوکس کر سکتے ہیں. ہم صبح شام کے اوقات متعین کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ شاعروں کے کلام پر ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ کسی شخصیت کے کلام پہ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں. بہت ساری تنظیمیں بنی ہوتی ہیں وہ علامہ اقبال کے کلام پہ ریسرچ کر رہی ہیں. تو آپ خود سوچئے کہ جب انسانوں کا جو شاعری ہے، انسانوں کی جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اس کے اوپر ریسرچ کرنے کے لیے پورے گروپ ہوتے ہیں، پوری یونیورسٹیاں کام کر رہی ہیں. تو اللہ کا جو کلام ہے، اہم ترین پیغام ہے ہمارے پاس جو آیا ہے، کیا ہم نے کبھی اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی؟ ریسرچ تو دور کی بات ہے، اگر ہم اسے کم از کم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اسے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا لکھا ہے، اس میں جو الفاظ ہیں اس کے اوپر غور و فکر کریں، اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، تو یقین کریں ہماری زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے. ہماری اپنی شخصیت سب سے پہلے ہے. سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے، ہمیں ٹھیک کرنا ہے. ہم میں سے ہر آدمی نامکمل ہے، طالب علم ہے. ہمارا علم مکمل کبھی نہیں ہو سکتا. انسان ہمیشہ طالب علم رہتا ہے، وہ سیکھتا رہتا ہے، ساری زندگی سیکھتا رہتا ہے اور سیکھتے سیکھتے دنیا سے چلا جاتا ہے. تو امید ہے کہ اس چھوٹی سی جو ہماری ویڈیو ہے اس سے ہمیں یہ ضرور فائدہ ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس آخری الہامی کتاب پر متوجہ ہوں اور اس کے جو معنی و مفہوم ہے اس پر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں. اس کے لیے ہمیں جہاں سے بھی مدد ملے اسے حاصل کیجیے. آپ کو کوئی کتاب پڑھنے کا موقع ملے تو اس سے لیجیے، کوئی تفسیر ملے تو اس سے موقع لیجیے، مدد لیجیے. تراویح میں جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں گھر آ کر اسی کا مفہوم پڑھنے کی کوشش کیجیے. تو اس سے کیا ہوگا کہ اس طرح سے ہم قرآن مجید سے اپنے آپ کو جوڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ہمیں یہ نیت کرنی ہوگی کہ ہم نے قرآن کے نور سے اپنے آپ کو منور کرنا ہے. اس کی تلاوت کو سمجھ کر پڑھنا ہے، اس کے مطلب کو سمجھ کر پڑھنا ہے، اس کے مفہوم پر غور کرنا ہے اور جو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کا نور ہے باطن کا، اس سے اپنی روح کو روشن کرنا ہے، اپنے مفہوم کو سمجھ کر اپنے اوپر اس کو اپلائی کرنا ہے. اگر ہم اس پر کوشش کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ ہم اس میں آگے بڑھ کر زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں گے. اب آتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے تعلق کی طرف کہ اس رمضان میں ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ قرآن مجید کی اس تعلیمات کو سمجھنے کے لیے، قرآن مجید کے نور کو اپنے اندر اتارنے کے لیے، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہمارے ذہن کو کھول دے، ہمارے دل کو کھول دے، ہمیں مدد کر. اور کہیں نہ کہیں سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور حاصل ہوگی. آپ جہاں بھی ہوں گے، اگر آپ نے اپنی زندگی کی کچھ نہ کچھ ترجیحات بنائی ہوں گی تو اس میں پہلے نمبر پر نہیں، دوسرے پر نہیں، تیسرے پر نہیں، چوتھے پر اس کو اپنی ترجیح بنا لیجئے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے سے جو دعائیں ہم مانگیں گے رمضان مبارک میں وہ قبول ہوں گی. ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں ضرور اس کی فوائد حاصل ہوں گے، اس کے نور سے فوائد حاصل ہوں گے اور اس کے اندر جو پیغام ہے ہمارے لیے وہ ہمیں ضرور ملے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی جو نیکیاں ہیں، جو چھوٹی چھوٹی کوششیں وہ کرنے کی توفیق دے، کیونکہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کے اوپر تھوڑی سی بات اور کریں گے کہ ہم کس طریقے کو اپنا پر کس طرح سے کوشش کر کے ہم قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھنے سکتے ہیں اور اس میں ہمیں کیا کیا ٹولز مل سکتے ہیں، طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے کس طرح سے مددگار ثابت ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں، پہلی دفعہ ہیں، تو ضرور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ تک ویڈیوز پہنچتے رہیں. یہ چینل صحت، تندرستی، ہومیوپیتھی اور ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے بنایا گیا ہے. انشاءاللہ رمضان المبارک میں اس پر صحت کی ویڈیوز کے ساتھ ساتھ اسلامی ویڈیوز، انبیاء کرام کے واقعات اور قرآن مجید کے بارے میں بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے قریب کرے، اپنے آپ سے جوڑے رکھے، ہمیں رمضان المبارک کی برکتیں عطا فرمائے، ہماری گھر والوں کو، ہمارے خاندان کو اور ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.